جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو آپ اللہ کے دین کو پورے عرب میں پھیلانے لگے، اور اللہ کے کرم سے دن بدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر لوگ مسلمان ہونے لگے۔ لیکن عرب میں کچھ علاقے ایسے تھے جہاں مسلمانوں پر ظلم ابھی تک قائم تھا، اور ان علاقوں میں سے خیبر ایک ایسا قلعہ تھا جس پہ مشرک کفار فخر کیا کرتے تھے۔ بس اللہ کے رسول نے خیبر والوں کی اصلاح کے لیے مدینے والوں کو کہا کہ چلو مل کے خیبر والوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیشہ رسول اللہ ہر جگہ علی کو بھیجتے ہیں، اگر ہمیں بھی موقع ملے تو ہم بھی اپنی بہادری دکھائیں، ہم بھی اپنی طاقت سے دنیا کو حیران کر دیں گے۔ تبھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ خیبر کی طرف علی کے بغیر جایا جائے۔ لوگ حیران ہونے لگے کہ خیبر کا اتنا بڑا قلعہ اور وہاں مرہب جو ہزاروں لوگوں سے لڑتا ہے، جس کی بہادری کے کسی پورے حجاز میں عام ہے، وہاں علی کے بغیر کیسے جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے وہ آئے اور یہ سوچ لے کہ کسی کو مال غنیمت نہیں ملے گا۔ بس اللہ کے رسول 1565 اصحاب کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے، جن میں 200 سوار اور باقی سب پیدل تھے۔ خیبر مدینے سے 171 کلومیٹر دور شمال میں واقع ہے۔ آپ تقریباً نصف راستہ طے کرنے کے بعد اس راستے سے آئے جو شام سے ہوتے ہوئے خیبر کی طرف آتا ہے۔ آپ جب خیبر کے قریب پہنچے تو کچھ منافقین نے آپ کے آنے کی خبر پہلے ہی خیبر پہنچا دی تھی۔ خیبر والے اپنے قلعے پہ کھڑے ہو کر زور زور سے ہنسنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اے محمد، یہ مٹھی پر لوگ آپ لے کے یہ قلعہ فتح کرنے آئے ہیں۔ سب زور زور سے ہنس رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ کیا آپ مرہب کی تلوار سے ناواقف ہیں؟ کیا آپ حارث کی تلوار سے ناواقف ہیں؟ جاؤ، وگرنہ سب خام خام مارے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے نظروں کو اٹھایا اور فرمانے لگے اے اپنی جھوٹی طاقت پہ غرور کرنے والے، سن لے، ہم یہ تیرا قلعہ 40 دن میں فتح کریں گے۔ بس وہاں وہ مشرک ہنستے رہے اور یہاں یہ مسلمان ڈرتے رہے کہ اتنے ہزار لوگوں سے جن کے پاس نیزیں، تلوار، بھالے ہیں، اور ہمارے پاس تو سوائے ان تھوڑی تلواروں کی کچھ نہیں۔ لیکن پھر بھی رسول اللہ کی زبان پہ یقین رکھتے ہوئے وہ خیبر سے تھوڑا ہی دور خیام لگا کے رہنے لگے۔ خیبر والوں نے کہا کہ دیر کس بات کی، چلو ان مٹھی بھر لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ مرہب نے کہا ٹھہرو، ان کا نبی کہتا ہے کہ 40 دن میں یہ ہمارا قلعہ فتح کرے گا، دیکھتے ہیں کہ 40 دن میں کیا ہوتا ہے۔ جب 40 دن بعد یہ قلعہ فتح نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے کہ ان کا نبی بھی جھوٹا، ان کا دین بھی جھوٹا۔ بس روز مختلف اصحاب علم اٹھا کے جاتے تھے اور جیسے ہی قلعے کے قریب پہنچتے تھے تو سپاہی کہتے تھے ٹھہرو، مرہب آتا ہے، تو وہ بھاگ چلے جاتے تھے اور وہ مشرک مسلمانوں پہ ہنستے رہتے تھے، یہاں تک کہ 39 دن گزر گئے اور مسلمانوں کے پاس جو جو چیزیں کھانے کی تھی وہ سب ختم ہو چکی۔ مسلمان بھوک سے تڑپ رہے تھے اور بار بار اللہ کے رسول سے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ، یہ قلعہ فتح کرنا ناممکن ہے کیونکہ ان کے پاس مرہب ہے جس سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل 40واں دن ہے اور کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اور اس کے ہاتھوں میں اللہ کی طاقت ہوگی اور وہ یہ قلعہ فتح کرے گا اور مرہب کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا۔ رات ہوئی، اللہ کے رسول مصلی عبادت پہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ سے مدد مانگ رہے تھے کہ اتنی دیر میں جبریل امین نازل ہوا اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے محبوب، اللہ کا حکم ہے کہ پکارو علی کو جس سے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں، تم ان کو ہر مصیبت میں اپنا مددگار پاؤ گے، تمام دکھ اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی علی کی مدد سے، علی کی مدد سے، علی کی مدد سے۔ بس
अल्लाह के रसूल नमाज फजर के बाद असहाब से कहने लगे, अली कहाँ है? असहाब ने कहा, या रसूल अल्लाह, उनकी आंखों में दर्द है और वो मदीने में है। अल्लाह के महबूब ने कहा, मुझे अल्लाह की तरफ से ये खबर मिली है कि अनकरीब अली हमारे साथ होंगे। बस अली का नाम सुनना था, असहाब महकने लगे और उनके चेहरों पे तबस्सुम आशना होने लगा। बस सब झूम ही रहे थे कि इतनी देर में इमाम अली अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और फरमाने लगे, ऐ मेरे मौला, क्या हुक्म है अपने इस गुलाम के लिए? अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के अली को देखा तो उनकी आंखें बेइंतहा दर्द में थी। आपने अपना लाबे दहन अली की आंखों में डाला। बस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाबे दहन की बरकत से इमाम अली अलैहिस्सलाम की आंखों को शिफा मिल चुकी। अल्लाह के रसूल ने इमाम अली से फरमाया, ऐ अली, ये अलम लो और जाओ ये खैबर का किला फतह करके आओ। बस अल्लाह के रसूल का ये कहना था। इमाम अली अलम लेके खैबर के किले की तरफ गए और फरमाने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो मुशरिक किले से फिर खड़े होकर कहने लगे कि ऐ नौजवान, क्यों अपनी मौत को बुलाता है? जा जा चला जा। तुझसे पहले भी बहुत से लोग आए थे और सिर्फ मरहब का नाम सुन के ही भाग जाते थे। इतनी देर में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने वो लकड़ी का अलम जो साथ में पत्थर था उसमें गाड़ दिया। बस मरहब हारिस सब हैरत से देख रहे थे कि ये लकड़ी का अलम पत्थर में कैसे गया। तो खैबर के नजूमियों ने कहा, इस पे हैरत की कोई बात नहीं, हम आसमान में देख रहे हैं 7000 साल बाद जब विलायत और वसब के सितारे एक साथ खड़े होते हैं तो जमीन के पत्थर मोम बन जाते हैं। लगता है ये बहुत बड़ा नजूमी है, इसको मालूम था कि ये वही लम्हा है, तभी इसने ऐसा किया। अभी ये बात चल ही रही थी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस अलम को दोबारा उठाया, फिर पत्थर में गाड़ा, फिर उठाया, फिर पत्थर में गाड़ा, फिर उठाया, फिर पत्थर में गाड़ा। मैं पूछने लगा, फिर ये क्या है? वो नजूमी कहने लगे, ये बात हमारे समझ से बालातर है। जैसे जैसे ये अलम उठाता है वैसे वैसे ये सितारे हरकत पाते हैं, जैसे जैसे ये अलम लगाता है वैसे वैसे ये सितारे हरकत पाते हैं। लगता यूँ है कि ये सितारों को नहीं बल्कि सितारे इसको देख के चल रहे हैं। बस इतनी देर में मरहब का भाई हारिस कहने लगा, मरहब आप तकलीफ न करें, इसको तो मैं ही मार के आऊँगा। हारिस जैसे ही अपना लिबास तलवार लेके किले से बाहर गया और कहने लगा, मैं हारिस हूँ, अगर भागना चाहते हो तो भाग जाओ। इमाम अली ने फरमाया, ऐ शख्स, ना हम भागने आए हैं ना हम किसी को कत्ल करने आए हैं, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम अपनी इस्लाह करो, अल्लाह के दीन को कबूल करो, दुनिया और आखिरत में सुरखरू रहो। इतनी देर में हारिस ने जैसे ही वार किया, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस वार को रोका और एक ही वार में हारिस को फिन्नार कर दिया। मुसलमान अल्लाह अकबर कहने लगे और मुशरिक सिर पीटने लगे। ये मंजर जब मरहब ने देखा तो उसे और भी गुस्सा आया। उसने कहा, मेरी तलवार ला, इस मुसलमानों की मौत मेरे हाथों लिखी है। बस तलवार लेके खैबर के किले के बाहर आया और झूम झूम के कहने लगा, जमीन खैबर को मालूम होना चाहिए कि आज इसके सीने पे मरहब आया है, कभी न मरने वाला। मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा, जिससे मौत भी डरती है। इस बात से मुशरिक शोर मचाने लगे, खुश होने लगे और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जमीन खैबर को मालूम होना चाहिए कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, वो शेर जो सांप को चीर दे। ये सुन के मरहब कुछ सोचने लगा कि मेरी माँ जो हमारे किले की सबसे बड़ी नजूमी थी, उसने मुझे कहा था कि तुझे जो इंसान मारेगा उसका नाम हैदर होगा, सबसे लड़ना, लेकिन जिसका नाम हैदर हो उससे न लड़ना। ये सोच ही रहा था कि किले से आवाजें आने लगी, मरहब इसे मार दो, मरहब इसे मार दो। मरहब ने अपनी तलवार को नियाम से निकाला और इमाम अली ने फरमाया,
ہم یہاں لڑنے نہیں بلکہ تمہاری اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مرحب نے کہا ڈرتے ہو؟ اگر مرد ہو تو لڑو، اور وار کرنا شروع کر دیا۔ پہلا وار کیا، امام علی علیہ السلام نے روک لیا۔ دوسرا وار کیا، امام علی علیہ السلام نے روک لیا۔ تیسرا وار کیا، امام علی علیہ السلام نے روک کے پلٹ کے جب وار کیا تو وہ وار مرحب کے سر سے لے کے پاؤں تک رکا۔ سارے مشرک دیکھ رہے ہیں کہ وار لگا کہ چپ گیا۔ اتنی دیر میں مرحب کا سیدھا حصہ سیدھی طرف جا گرا اور الٹا حصہ الٹی طرف جا گرا۔ بس مسلمان اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے اور مشرک رونے لگے، سر پیٹنے لگے۔ اتنی دیر میں جیسے ہی خیبر کے قلعے کے دروازے کو بند کرنا چاہا، وہ دروازہ جو 40 اونٹ 40 ہاتھی بند کیا کرتے تھے، امام علی علیہ السلام اس دروازے کے قریب گئے اور اپنے ہاتھ سے اس دروازے کو پکڑا اور اس کا آدھا حصہ فضا میں پھینک دیا اور آدھا حصہ اپنے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے تھے، اور تمام مسلمانوں سے فرمانے لگے کہ جاؤ قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ سارے مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ 40 50 گھوڑوں سمیت مسلمان جانے لگے۔ امام علی علیہ السلام اس دروازے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کھڑے تھے کہ اتنی دیر میں جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھوڑے کے مبارک قدموں سمیت اکیلے اس دروازے سے جانے لگے تو امام علی علیہ السلام کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اصحاب نے پوچھا یا علی، ہم سینکڑوں لوگ دروازے کے اوپر جا رہے تھے، آپ کے ہاتھ نہیں کانپے؟ ایک اللہ کا رسول جب دروازے کے اوپر سے گیا تو آپ کے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ امامت کے وزن سے نبوت کا وزن بھاری ہے، اور اس طرح یہ جنگ خیبر بھی مسلمانوں نے فتح کر لی، اور اس جنگ کے فتح کا صحرا بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر آیا۔ سلام ہو شیروں کے شیر خدا نفس رسول علی ابن ابی طالب پر۔